اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء اور ماتمداران شہزادی عالمیان صلوات اللہ علیہ، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں یہ ہمارا معظم سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آج جس کے نوے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، گزشتہ مسلسل 8 روز تک فضائل و مناقب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات نظر کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے پیش نگاہ ہوں گے۔ رہبران الہی اور صراط مستقیم کے موضوع پر یہ تقاریر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کے 5ویں سورے کی یعنی سورہ مائدہ کی 2 مسلسل آیات ہر روز تلاوت کی جا رہی ہیں، جن میں ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری صلاح و فلاح کے لیے اور تمہاری کامیابی اور کامیابی کے لیے، دخول جنت کے لیے 2 وسیلوں کا، 2 ذریعوں کا، 2 حقیقتوں کا، 2 صداقتوں کا اور 2 سورسز کا انتظام کیا ہے۔ ہم نے 2 رہبروں کو، 2 رہنماؤں کو، 2 پیشواؤں کو اور 2 ہادیوں کو مہیا کیا ہے۔ پہلے ہادی کا نام نور ہے جو تمہیں ہدایت کے تحفے اور نجات کے نذرانے عطا کرتا رہے گا، اور دوسرے رہنما کا نام کتاب مبین ہے
یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ اپنی رضا کے خواہش مند بندوں کو سلامتی کے راستوں پر لائے گا، بقا کے راستوں پر لائے گا، حیات کے راستوں پر لائے گا، اور پھر ان کو ظلمات سے نکالتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے، سیف کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے نور کی بارگاہ میں لائے گا، یعنی علی کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اور آپ کے مولا علی شیر خدا اپنے دروازے پہ آنے والے کو صراط مستقیم تک پہنچا دے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب تک علی کے در سے وابستہ نہیں ہوگا اس کو صراط مستقیم نہیں ملے گا، اس کو نجات نہیں ملے گی، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی میموریز میں، حافظوں میں، آپ کے ذہنوں میں یہ نورانی افکار و نظریات محفوظ ہوں گے، اسٹور ہوں گے۔ صراط مستقیم ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کی ہر بندے کو ضرورت ہے، چونکہ اس پر چلے بغیر انسان جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، درگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا، بارگاہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا، جناب خالق کائنات تک نہیں پہنچ سکتا۔ صراط مستقیم کا ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سورس ہے، ایک توسل ہے، ایک رابطہ ہے جو ہمیں اور تمام خواہش مندوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہی صراط مستقیم مسلمان کی نظر سے کیوں اوجھل ہے، اسے کیوں نظر نہیں آتا ہے، اسے کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے کیوں سامنے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں دعا کیا ہے؟ نماز میں یہی تو دعا ہے کہ صراط مستقیم دکھا کی خواہش ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے، ابھی تک نظر نہیں آیا ہے، ابھی تک مسلمان پہنچ نہیں پایا، صراط مستقیم نہیں نظر آیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر صراط مستقیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا فرمائیے سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی طلب کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جب صراط مستقیم ہوتے ہوئے بھی غیبت میں ہے تو مالک صراط مستقیم اگر غیب کے پردے میں ہو تو حیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل میں مسئلہ نجات کا ہے، کامیابی کا ہے اور اخروی زندگی کا ہے، جو پرماننٹ لائف ہے، جو انسان اللہ کی رضا کے سائے میں، نعمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں، سعادتوں میں اور جنت میں گزارے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی وہ صراط مستقیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور صراط مستقیم مولا کائنات کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یعنی کہاں پھنسایا اللہ نے لا کر؟ صراط مستقیم کا خواہش مند ہر ایک انسان کو بنا کر صراط مستقیم کو سجا سنوار کر علی کے دروازے پر رکھ دیا، جو چاہ رہا ہوں، تاکہ اسی بہانے انسان علی کے دروازے تک آ جائے، مرتضیٰ کی ڈہوڑی تک آ جائے، باب مولا متقیان تک آ جائے۔ ملاحظہ کریں گے آپ، اچھا صاحب صراط مستقیم جنت کے لیے مست ہے، ضروری ہے، ہر ایک کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت میسر آ جائے، مجھے جنت حاصل ہو جائے۔ کوئی ہے دنیا میں جو جنت نہ چاہتا ہو؟ جنت تو اتنی پیاری چیز ہے کہ اپنے بھائی کو بھی کفر کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ اسی جنت کے حوالے سے، جنت کی لالچ میں اور جنت کے توسل سے کیا کرتا ہے مسلمان؟
فتویٰ دے دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدین ہے، ان کی نجات نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہ ضرورت کیوں پڑی دوسروں کو کافر کہنے کی؟ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اور آپ نمازی کو کافر کہہ رہے ہیں، روزے دار کو کافر کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو کافر کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ تو میں کھل کے کہوں یہ صرف جنت کی لالچ ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ دوسرے فرقے کو، دوسرے مذہب کو، دوسرے نظریے کو، دوسرے عقیدے کو اور دوسرے تصور کو، دوسرے کنسپٹ کو کافر بتائے۔ بلا فرمائیے گا کافر بتانا یہ جنت انسان کو مجبور کرے کہ بس میں جاؤں جنت میں۔ ارے بھائی آپ جائیے گا جنت میں مگر قرآن سے پوچھ تو لیجئے کس کی اولاد ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کی نسل ہو، کون ہے تمہارا مورث اعلیٰ، کون ہے تمہارا گرینڈ فادر، کون ہے ابو البشر؟ کہ وہ تو جناب آدم ہے۔ تو ذرا قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو ملاحظہ فرمائیے، حیرت ہوگی۔ میں بیان جاری کرنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کی بارگاہ میں براہ راست ڈائریکٹ، آپ کو زیادہ دیر الجھانا نہیں رکھتا ہوں۔ کون ہے آدم؟ ان کا خلیفۃ اللہ، وہ نبی اللہ، صفی اللہ، عالم علم لدنی، مرکز وحی، محور الہام، مشیت پروردگار کے مختار، تو سب کچھ ہے۔ اور ان کا لقب ٹائٹل سب سے بڑا کیا ہے؟ ابو البشر، سب کے باپ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی حضرت آدم سب کے باپ ہیں۔ کوئی دنیا میں روئے زمین پر انسان ایسا ہے ہی نہیں جس کے آدم باپ نہ ہو اور وہ آدم کا بیٹا نہ ہو۔ ہے کوئی انسان جو اپنے آپ کو کہہ دے میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ شجرہ ہی نہیں ملے گا، نسل کا پتہ ہی نہیں ملے گا۔ توجہ کریں آپ، ہر ایک کوئی آدم کا بیٹا ہے۔ ارے حد ہو گئی، ہندو آدم کے بیٹے، مسلمان آدم کے بیٹے، سکھ عیسائی کے بیٹے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں ہندوؤں کا باپ آدم، مسلمانوں کا باپ آدم، سکھوں کا باپ آدم، مجوسیوں کا باپ آدم، آتش پرستوں کا باپ آدم، کرسچنوں کا باپ آدم، بلا فرمانے سنیوں کا باپ آدم، شیعوں کا باپ آدم، دیوبندیوں کا باپ آدم، بریلویوں کا باپ آدم، حنفیوں کا باپ آدم، حنبلیوں کا باپ آدم، آغا خانیوں کا باپ آدم، بوہریوں کا باپ آدم، توجہ کیجیے گا، احمدیوں کا باپ آدم، سب کا باپ آدم ہے نا۔ نبیوں کا باپ آدم، رسولوں کا باپ آدم، پیغمبروں کا باپ آدم، میسنجرز کا باپ آدم، ہادیوں کا باپ آدم، رہبروں کا باپ آدم، ولیوں کا باپ آدم، خلیفاؤں کا باپ آدم۔ اور کیجیے گا ہر ایک کا باپ، سلطانوں کا باپ، شہنشاہوں کا باپ، صاحبان زمان کا باپ، صاحبان حکومت کا باپ، صاحبان سلطنت کا باپ، سب کا باپ آدم ہے۔ ارے حد ہو گئی، صحابیوں کا باپ آدم، وہابیوں کا باپ آدم۔ فرمانے آپ ذرا سلوات پڑھ کے آگے بڑھیے محمد والے کریں گے آپ اور بلند ترین سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ بہت اہم منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کون ہے بھائی نبیوں میں، ولیوں میں، اوتاروں میں کون ہے ایسا جس کے باپ آدم نہ ہو اور وہ آدم کا بیٹا نہ ہو؟ سب کے باپ آدم ہے۔ ملا فرمائیے گا تو یہ عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو منفرد بنایا، سپیریئر بنایا۔ کیا کوالٹی ہے آدم کی جو کسی اور میں نہیں؟ یہ کوالٹی ہے کہ کوئی بھی سب کا باپ نہیں ہے، آدم سب کا باپ ہے، اور ایسا باپ ہے جس کا کوئی باپ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ فرمایا، ملاحظہ کریں آپ، خود تو سب کا باپ ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یعنی ایسا بے نیاز، ایسا منفرد اور ایسا سپیریئر اور ایسا بے مثال بنایا حضرت آدم کو کہ سب کا باپ بنا دیا۔ تو یہ باپ ہونا
آدم کی کوالٹی ہے، فضیلت ہے، درجہ ہے، رتبہ ہے، آپ کا بے مثال ہونا، بے نظیر ہونا، آپ کا سب سے زیادہ ممتاز ہونا اور سب سے بہتر ہونا ثابت کرتا ہے۔ سب کے باپ ہے نا آدم۔ اب ذرا قرآن میں چلیے، کمال ہے صاحب، ایک طرف تو اتنا بڑا عہدہ دیا کہ سب کا باپ بنا دیا، اور ایک طرف اسٹیٹس کو اتنا سمیٹا، اتنا ریڈیوس کیا، اتنا گھٹایا اللہ نے، اور کیجئے گا اتنا سمیٹ دیا کہ ذرا قرآن کی آیت پڑھیے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 36ویں آیت 36، ارشاد ہوا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، ہم نے کہا آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہا؟ جنت میں ساکن ہو جاؤ، سکون سے بنا ہے۔ اسکن کیا ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ 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 جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ سکون کا مطلب ٹھہرنا، اسٹے کرنا، قیام کرنا، رکنا، گیسٹ بننا، مہمان بننا۔ توجہ کیجیے گا، قیام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سکون کے معنی میں ہے، اور سکون مصدر ہے، اسی کا امر ہے اسکن، جاؤ جاؤ ساکن بن جاؤ جنت میں جا کر۔ اب بھی نہیں غور کیا، سب کا باپ جسے بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زبردست صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ دیکھیے قرآن مجید کا ذرا یہ اینگل بھی دیکھیے، یہ سسٹم بھی دیکھیے، یہ نظام بھی دیکھیے، یہ احتیاط بھی دیکھیے۔ یا تو سب کا باپ نہ بناتا، یا پھر جنت کا ساکن نہ بناتا، جنت کا مالک بناتا۔ مالک کیوں نہیں بنایا؟ ملکیت سمیٹ لی۔ آدم سے کہا رہو جنت میں، ساکن ہو تم، مالک نہیں ہو۔ پروردگار مالک کیوں نہیں بنایا؟ کہا اگر مالک بنا دیتا جو جنت آدم کی میراث ہو جاتی، چونکہ ہر کوئی جنت کا بیٹا ہے، باپ کی میراث ہر بیٹے کو ملتی، ہر ایک کوئی کہتا میری جنت ہے، میری جنت ہے، میری جنت ہے۔ ارے بھائی ہے کیا نہیں؟ کافر کہتا مجھے جنت دو، مشرک کہتا مجھے جنت دو، منافق کہتا مجھے جنت دو، عیسائی کہتا میری جنت، سناتن کہتا میری جنت، مسلمان کہتا میری جنت، یہودی کہتا میری جنت۔ چونکہ باپ تو سب کا آدم ہے نا، اللہ نے کہا تمہارے باپ کو نہیں بناؤں گا جنت کا مالک، تاکہ میراث قائم ہو کر تم کلیم نہ کر سکو۔ اور اللہ نے ایک اور بات بتا دی، جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ گیا خالی لفظ، جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، نہیں ہے جنت، کسی کے باپ کی بھی نہیں ہے جنت۔ تو جنت کو کہاں رکھا؟ اب اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ احتیاط ہے، یہ انتظام ہے، یہ نظم و نسق ہے، یہ سسٹم ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اتنے بڑے آدم کو جسے ابو البشر بنایا، سب کا باپ بنایا، اسے جنت کا مالک کیوں نہیں بنایا؟ غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ اس موقع پہ دیکھنا، اللہ نے مسلمان کو جگایا ہے کہ جب قرآن پڑھے اور اس آیت پہ پہنچے تو گہرائی میں سوچ کے دیکھے کہ مجھ رب العزت نے تیرے باپ آدم کو جنت کا مالک نہیں بنایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب ذرا غور کر کے دیکھنا، میں جسے بھی جنت کا مالک بناؤں گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، آدم سے بڑا ہوگا۔ دیکھیے جنت میں شبیر کی ایک عشق کی قیمت، جنت میں شبیر کی ایک عشق کی قیمت اسلام سے فرما گئی ہے بانی اسلام۔ واحد مجھے لالچ ہے کسی قیمتی شے کا، واحد مجھے لالچ ہے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب عقل کہتی ہے، وجدان کہتا ہے، وجدم کہتا ہے، انسان کا ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرے، قبول کرے، اللہ جسے جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، آدم سے بڑا ہوگا۔
آپ خاموش ہیں نا؟ ذرا مجھے بتائیے. ارے بھائی یہ جھگڑا ہی بیکار ہے. وہ کافر، وہ منافق، وہ بے دین، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ حرام کرنے والا، وہ ناجائز کرنے والا، وہ جہنمی، یہ جھگڑے ہی چھوڑ دو. یہ مذہب کے فرقوں کے جھگڑے چھوڑو. جو بھی مذہب، جو بھی فرقہ اپنے رہبر کو آدم سے بڑا ثابت کر دے وہی جنتی ہے. کتنا آسان ہے. بس ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اتنی سی بات ہے. کتنی سی بات ہے عزیزوں. جو فرقہ، جو نظریہ، جو جماعت، جو گروہ، جو قوم، جو دین، جو مذہب اپنے رہبر کو یہ ثابت کر دے دنیا کے سامنے کہ میرا رہبر جس کے ہاتھ میں میرا دامن ہے وہ تیرے آدم سے بڑا ہے، تو کیا کسی مذہب کے پاس آدم سے بڑی فگر ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہے کسی کے پاس؟ کوئی بھی مذہب لے آؤ دنیا کا. ارے بھائی یہودیوں کے پاس موسیٰ ہیں. اگر موسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا سرکار آپ آدم سے بڑے ہیں، تو جناب موسیٰ تو جلالیاں تھپڑ ماریں گے. ارے بھائی بخاری میں جبرائیل کے مار دیا تھا، ملک الموت کے مار دیا تھا، ہے نا؟ یہ ساری باتیں آنکھ نکل گئی تھی. تو جناب موسیٰ تو بڑے غسیلے ہیں. اگر ان سے سوال کرو گے کہ آدم سے افضل ہیں آپ، وہ کہیں گے خاموش، میں آدم کا پوتا ہوں، آدم میرا دادا ہے، پوتا دادے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. تو جو چاہ رہا ہوں، ہم نے سوچا چلو جناب نوح افضل ہوں گے. حضرت نوح نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. ہم نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو کعبہ بنایا، خلیل الرحمن ہے، آپ افضل ہوں گے آدم سے؟ کا عہدے کی بات نہ کرو، اصلیت میں تو میں چھوٹا ہوں، آدم میرے دادا ہیں. آپ جہاں بھی جائیے گا یہی جواب ملے گا کہ آدم سے بڑا نہیں. اور ایک بات اور بتا دو کھل کر، ذرا کھل کر ہی سنا کیجئے. آدمیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا. جائیے شری کرشن، مہاتما بدھ، شری رام، جائیے شری لکشمن، بدھ، کوئی بھی ہو، کیا آدم سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ سب نے لکھا نہیں، سب آدمیوں کے گھر میں پیدا ہوئے. ہر ایک کوئی جو آدمی کے گھر میں پیدا ہوگا وہ آدم سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ تو جو جانا. اچھا بھائی آپ کا ایک نظریہ ہے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 نام ہیں، ایک لقب ہے اس کا لامکان، یعنی مکان نہیں رکھتا، گھر نہیں رکھتا، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب مکان کی ضرورت نہیں تو اس نے مکان بنوایا کیوں؟ کس لیے بنوایا؟ کیوں بنوایا؟ آپ تھوڑا سا خاموش ہو گئے. ارے بھائی خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. کوئی ڈینائی کر دے گا؟ اللہ کا گھر. کمال ہے، جسے رہنے کی ضرورت نہیں اس نے گھر کیوں بنوایا؟ اس کی تو ضرورت نہیں تھی، نیڈ نہیں تھی، بے ضرورت بنوایا. ہر جگہ پر بحث کرتے ہو مسلمانوں، یہاں بھی تو کرو کہ جب اللہ رہتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، قیام نہیں کرتا تو اسے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس نے گھر کا میرا گھر، خانہ کعبہ میرا گھر بناؤ ابراہیم و اسماعیل. تو کیوں بنوایا بھائی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے کمال ہے، بنوا بھی دیا. تو جب ضرورت نہیں تھی بنوایا کیوں؟ کا وہی پرابلم سولو کرنے کے لیے کہ جنت کا جب معاملہ ڈیسائیڈ ہونے لگے تو یہ کلیم کرنا ہوگا کہ آدم سے بڑا ہو کوئی. مگر پریشانی تھی، سب تو آدم سے چھوٹے ہیں. جو بھی پیدا ہوا وہ آدمی کے گھر پیدا ہوا، وہ آدمی کے گھر پیدا ہوا، تو آدم سے بڑا کیسے ہو جاتا؟ اللہ نے کہا میرے پاس، ارے تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو میرے گھر میں پیدا ہو. سمجھئے؟ جو میرے گھر میں پیدا ہو، کیا وہ بھی آدم سے بڑا نہیں ہوگا؟ تو جو جا رہا ہوں،
علی کو اللہ نے اپنے گھر میں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، تو جو کیجئے گا تاکہ ظاہر کر سکے کہ یہ آدم سے بڑا ہے، اور جب آدم سے بڑا ثابت ہو گیا تو جنت کا مالک ہے۔ اور جو کیجئے وہ کہا کیا علی جنت کے مالک ہے؟ ارے پتہ نہیں ہے، تیرا باپ آدم جب جنت سے آیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کپڑے اتارو، کپڑے اتارو، تو جو کیجئے گا اتروا لیے کپڑے، چونکہ مہمان تھے، مالک نہیں تھے۔ آدم جا رہے ہو، حوا جا رہے ہو، اب ذرا سمجھئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یہ کپڑے اتارو، اتار دو کپڑے، اتر گئے کپڑے، آدم کا ڈریس، آدم کا لباس، حوا کا ڈریس، حوا کا لباس اتر گیا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، مگر دو معصوم ہستیوں کے لباس اتروا لیے۔ ارے بھائی اگر لے کے چلے جاتے تو پریشانی کیا تھی؟ پہلی بات تو ہے کہ اللہ نے ایک سنت قائم کی ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا وہ برہنہ آئے گا، کپڑے پہن کر نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے ماں باپ بھی وہاں سے بغیر لباس کے آئے تھے، تم بھی بغیر لباس کے آؤ، مگر کیوں؟ وہ تو رحمان ہے بھائی، کریم ہے، وہ تو بہت بڑا دیوان ہے، وہ تو بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، پھر کپڑے کیوں اتروائے، لباس کیوں اتروائے، اور بھی معصوم آدم اور معصوم ہم باقی۔ اللہ نے کہا میں بتا دوں تمہیں، جنت کا لباس جنت میں یوز ہو سکتا ہے۔ سنت بنا رہا ہوں، سیرت بنا رہا ہوں، لا آف گاڈ کیا ہے قرآن میں کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جاتا ہے، چاہے تمہارے باپ آدم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اماں حوا ہی کیوں نہ ہو، جنت کا لباس کہاں پہنا جائے گا؟ جنت میں۔ غور کریے گا، جنت کے آؤٹ باہر جنت کا لباس نہیں جائے گا، اور اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت پہ تبدیلی نہیں آتی۔ تو جو چاہ رہا ہوں تو کیا بنی سنت، سیرت کیا بنی؟ جنت کا لباس جنت میں پہنو، آدم پہنو، اچھی طرح پہنو، کھل کر پہنو، جیسے چاہے پہنو، مگر اب جا رہے ہو جنت سے دنیا میں، اتار دو، دنیا میں نہیں جائے گا، جنت کے حدود میں استعمال ہوگا۔ تو سنت بن گئی نا کہ جنت کا لباس کہاں استعمال ہوگا؟ جنت میں۔ پروردگار ٹوٹنے نہ پائے سنت کا کیا مطلب؟ آدم سے تو اتروا لیا لباس، اور حسنین عید کی رات میں کہہ رہے ہیں قریب آ رہا ہوں، اتر گیا تو اب سنت ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ کہاں گیا چیلنج؟ اللہ تو کہہ رہا تھا میری سنت بدلتی نہیں، تو بدلی کہ نہیں بدلی؟ بدل گئی نا؟ نہیں بدلی۔ اہل بیت کو اگر چھوڑو گے تو ہر جگہ پھنسو گے۔ سنت بدلی نہیں، قرآن کی قسم، سنت وہی ہے جہاں اللہ نے بنائی تھی، اس کی سنت کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کہ ٹوٹ تو گئی، آدم سے تو اتروا لیا لباس، حسنین کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ آپ نے سمجھائی کہاں ہے؟ پہلی بات سمجھئے، جنت میں استعمال ہوگا نا، تو جو جا رہا جنت کے علاوہ نہیں جائے گا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ان کے گھر کے علاوہ جنت ہے کیا؟ فاطمہ کا گھر ہی تو جنت ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، فاطمہ کا گھر۔ فاطمہ کا گھر ہی جنت ہے۔ سن لیا آپ نے؟ فاطمہ زہرا کا گھر جنت ہے، ورنہ لباس کا آنا حسن و حسین کے لیے یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ تعارف ہی کرانا چاہتا تھا، اصل جنت خانہ زہرا ہے۔ اب سمجھو آپ، تو جب زہرا کا گھر جنت ہے تو جنت کا دروازہ جلانے والا کون ہے؟ اور کریے گستاخی کرنے والا، بڑا فرمایا آپ۔
عجیب منزل ہے. آ گیا لباس. حسن حسین نے کہا اماں لباس؟ کہا سو جاؤ. کون لے کے آئے گا؟ سنا ہوا ہے نا واقعہ، مجلسوں میں سنتے رہتے ہوں. میں واقعہ نہیں سناؤں گا، رزلٹ سناؤں گا اور پھر قرآن سے ثابت کروں گا یہ روایت. فرمایا اب چلیے صاحب. عجیب مگر تیار ہو کے بیٹھیے. دیکھیے آپ، میں چاہتا ہوں کہ ہر فضیلت کو قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر کے آپ کے حوالے کروں تاکہ آپ کسی موڑ پر شرمندہ نہ ہوں. فرمائیے گا یہی تو وجہ ہے. غور کریے آپ. بچوں نے کہا صبح کو عید ہے اماں، ہمارے پاس نئے تازے لباس نہیں. بی بی نے کیا کہا آپ جانتے ہیں سب؟ سو جاؤ، صبح کو آ جائے گا تمہارا لباس درزی لائے گا. کون لائے گا؟ درزی. ٹھیک ہے. اتنا واقعہ تو سنا ہے نا. عظمت فاطمہ زہرا سمجھنا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کیا مرتبہ ہے اس بی بی کا، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا منزل ہے، کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے. سو جاؤ. 3 اور 4 سال کا سن ہے شہزادوں کا. ماں نے کہا سو جاؤ اور بچے سو گئے. رات بھر سوئے، گہری نیند. اور کریے گا آپ. دیکھیے آپ اگر اپنے بچوں سے یہ مطالبہ سنیں کہ ابا عید آ رہی ہے کپڑے، اور آپ کے والد کہہ دیں ہاں بیٹے سکون سے سو جاؤ تمہارے کپڑے ہم نے ٹیلر کے یہاں دے دیے ہیں، درزی کے یہاں، تو آج کا بچہ پوچھے گا کیوں بے وقوف بنا رہے میجرمنٹ. صلوات پڑھیے نا محمد والا. پورے تیار بیٹھے ہیں نا. آج کا بچہ کمپیوٹر دور کا بچہ ہے بھائی. فوراً پوچھے گا آپ نے ناپ تو دی نہیں، آستینیں چھوٹی ہو گئی تو کیا ہوگا، دامن سکڑ گیا تو کیا ہوگا، گریبان بڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، دامن پھیل گیا تو کیا ہوگا، کالا ٹہڑا میڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ ہنسیں گے دیکھ کر. تو آپ کا بچہ تو یہی کہے گا نا. مگر شہزادی کہہ رہی ہیں صبح کو آ جائے گا، سو جاؤ. بچوں نے نہیں کہا اماں ہماری ناپ تو دی نہیں گئی، پیمائش تو دی نہیں گئی. بی بی نے کہا سو جاؤ. سو گئے. تو جو چاہ رہا ہوں یہ آل محمد کے گھر کی تاریخ ہے کہ بڑا معصوم جب چھوٹے معصوم سے کہتا ہے سو جاؤ تو وہ پوچھتا نہیں ہے. شب ہجرت نبی نے علی سے کہا سو جاؤ. سو جاؤ. بھائی شب ہجرت سے تو کٹھن نہیں ہے نا. بی بی نے کہا سو جاؤ. وہاں علی نے نہیں پوچھا یا حسن و حسین نے نہیں پوچھا، مگر پروردگار تیری مشیت کو جو بدل دے وہ زبان زہرا کی حرکت ہے. تو جو جا رہا بی بی نے کہا درزی آئے گا، درزی آئے گا، درزی آئے گا. درزی کو عربی میں کہتے ہیں خیاط. کیا کہتے ہیں؟ خیاط. اب صبح کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نماز صبح کے بعد شہزادی مصلی پر پوچھتی امن بالباب کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں حسنین کا درزی ہوں. ہے کون؟ رضوان جنت. تو درزی کیوں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ رضوان ہوتے ہوئے درزی کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اور سب نے لکھا ہے کہ لباس جنت سے آیا. جو چاہ رہا لوگ کہتے تھے کہ ذوالفقار جنت سے آئی، کیا وہاں پر کارخانہ ہے تو لباس بھی جنت سے آئے؟ یہ سب کرنے کیا بات ہے؟ رضوان کہہ رہا ہے میں درزی ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ اب مجال نہیں کہ اپنے کو رضوان کہتے. کہلوا کے دیکھو فاطمہ کے دروازے پر کھڑا ہے مگر کہہ رہا ہے درزی ہوں. دروازے کی عظمت بتا رہا ہے. آپ نے اصل میں رضوان کو سمجھا نہیں. رضوان کا مطلب کیا ہے؟ رضوان کا مطلب ہے رضا الہی کا مالک.
جنت کا مالک جسے چاہے جنت میں جانے دے جسے چاہے روک دے. بڑی اتھارٹی ہے حضرت رضوان کی. یہ جنت کا مالک ہے, سنیے گا. وہ جنت کا مالک فاطمہ کے دروازے پہ آ کے اپنے آپ کو درزی کہہ رہا ہے, حسن و حسین کا درزی کہہ رہا ہے. میں ڈھاکے والے محترم سائن سے پوچھنا چاہتا ہوں, رضوان ہونا بڑا ہے یا درزی ہونا؟ ذرا اندر سے نکلو, اندر سے. خاموش نہ ہو جائے کہ یہ آتا ہوا نکتہ واپس چلا جاتا ہے, آپ ہی کا نقصان ہوگا. بلا فرمایا عجیب منظر ہے. اپنے کو درزی کہا نا, ارے درزی تو ایک چھوٹی سی جاب ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے. کوئی وقار ہے درزی کا, کوئی عزت ہے, کوئی توقیر ہے, کوئی رسپیکٹ ہے. پیسے دو, کوئی پیسے لاؤ, ختم. اتنا سا کام ہے درزی کا. تو یہ رضوان جو جنت کی اتھارٹی تھا وہ درزی بن کے کیوں آیا؟ کیوں نہیں کہتا اپنے آپ کو رضوان؟ ایک قانون بتا دوں اللہ کے یہاں کا. اب یہ بتاؤ مجھے, یہ رضوان کی پوسٹ کو اپ گریڈ ہوا ہے کہ ڈی گریڈ؟ اپ گریڈ ہوا کہ ڈی گریڈ؟ ڈی گریڈ. رضوان تھا درزی ہو گیا تو گھٹا ہے نا درجہ. ہم نے رضوان سے ایک بات بتاؤ, سنت کیا ہے خدا کی؟ پروردگار معصوم کا دروازہ رتبہ نہیں گھٹاتا جب تک معصوم سے ترک اولا نہ ہو. سنیں گے آپ؟ جب تک معصوم سے کوئی ترک اولا نہ ہو جائے اس کا رتبہ نہیں گھٹتا. مثلا فطرت سے ترک اولا ہوا, پر نوچے اور پھینک دیا جزیرے میں. کسی اور سے ایسے ہوا ہاروت ماروت, ڈال دیا کنویں میں, بابل کے کنویں میں. غور کریے گا آپ. تو رتبہ جب گھٹتا ہے جب اس سے ترک اولا ہو جائے. آدم جنت میں سے بھیج دیا نیچے, ترک اولا ہوا. جناب یونس سے ترک اولا ہوا, ملچس کے پیٹ میں بھیج دیا. تو ترک اولا ہونے پر رتبہ گھٹتا ہے. پوسٹ کب کم ہوتی ہے؟ جب ترک اولا ہو. تو رضوان کا ترک اولا دکھاؤ. رضوان نے تو ترک اولا نہیں کیا, تو پھر رضوان ہوتے ہوئے اپنے کو درزی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو چلو رضوان سے پوچھے, ہمارا مسئلہ ہے نہیں. ہاں بھائی رضوان بتاؤ, تم بہت خوش ہو کے کہہ رہے ہو میں حسین کا درزی ہوں, میں حسین کا درزی ہوں. قرآن کی قسم ایک دن بھی فخر کے ساتھ یہ نہیں کہا میں رضوان ہوں, میں رضوان ہوں. مگر جب آیا درزی بن کے تو خوش ہو کے کہہ رہا ہے میں رضوان درزی ہوں, میں درزی ہوں, میں درزی ہوں. رضوان ہونے پر فخر نہیں کیا, حسین کا درزی ہونے پر فخر کیا. میں نے کہا بھیا کیا ضرورت ہے, یہ درجہ تمہارا گھٹ گیا, تم رضوان سے درزی ہو گئے, درزی ہو گئے. ہوگا نہیں, میرا درجہ گھٹا نہیں ہے, بڑھ گیا ہے. ارے بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے, کہاں رضوان, کہاں چھوٹا سا کام درزی, گھٹا کے نہیں گھٹا؟ بولیے نا, بڑھا کے گھٹا. مگر رضوان کلیم کر رہا ہے میرا درجہ بڑھ گیا, میرا درجہ بڑھ گیا. میں نے پوچھا جبرائیل دلیل دو, کہ دلیل ذلیل مانتے ہیں بہت, مگر تم سننا چاہتے ہو سنو. ارے جن کا ناقہ بننے میں محمد کا درجہ نہ گھٹے, ان کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, اور بڑے ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آیا درزی بن کے آئے, توجہ کیجئے گا, یہیں تک لانا تھا آپ کو. درزی بن کے آئے مگر دروازے کے باہر کھڑا ہے, بی بی میں درزی ہوں, خیاط ہوں. کس کے خیاط ہوں؟ حسین کا خیاط ہوں. ملاحظہ کیجئے گا, آ گیا نا. بتانا یہ تھا کہ جنت کس کی ملکیت ہے, کس کی پراپرٹی ہے, کون ہے مالک جنت کے. حسن و حسین کا لباس بھیج کر اللہ نے ثابت کیا ہے آدم مالک نہیں ہے, حسن و حسین مالک ہے. توجہ کیجئے, ان کا صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسن و حسین کا لباس آیا؟ آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ ہمیشہ نقطہ چھوڑ کے تو قرآن پڑھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
ہو گئے تو قرآن پڑھا ہے. قرآن میں کیا لکھا کہ لباس آیا. اور ذرا سی کٹھن راہ ہے, ہوگا قرآن میں دکھائیے, قرآن میں دکھائیے. اگر دکھا دیا قرآن میں تو بھئی کیا انعام دیجیے گا؟ وہ کہا ہم انعام کیا دے سکتے, آپ سے چاہیے بھی نہیں. ہمیں کیا انعام دو گے بھیا؟ رسول کے مانگنے پر کاغذ قلم تو دیا نہیں. ہم تو جانتے ہیں کیا لکھا ہے قرآن میں, آپ سمجھیں گے. آج تک آپ نے روایت سنی ہے, معجزہ سنا ہے, فضیلت سنیے کہ جنت سے لباس آیا. حسن و حسین علیہ السلام کے لیے 2 لباس آئے, ٹھیک ہے, سنا ہے نا. لیکن قرآن میں کہا ہے تو آل محمد کی وہ فضیلت ہی فضیلت نہیں جو قرآن میں نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن ہی فضیلتوں کا مجموعہ ہے. قرآن میں ہر جگہ پر فاطمہ کے گھرانے کی, آپ کے عزیزوں کی, متعلقین کی فضیلت ہے. کہاں لکھا ہے؟ تو ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, ذرا گہرائی سے سن لیجئے گا, پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزل اللہ الیکم لباسا لیواری سوءتکم. اے آدم کے مخصوص بیٹو, ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا. لباس ریفرنس میں نے نہیں دیا, سن لیجئے. سورہ اعراف قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور تقریباً ہے 7واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 59. کیا کہتا ہے اللہ؟ آپ تو دیکھیں خاموش ہو گئے. اے بھائی ثبوت چاہیے تو ذرا تھوڑا پڑھیے. ان کا لباس کہاں آیا؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے انزل اللہ الیکم لباسا, اے آدم کے مخصوص بیٹو. بھئی آدم تو خود بغیر لباس کے آئے تھے, یہ آدم کے بیٹے کون ہیں مخصوص جن کے لیے لباس نازل ہوا؟ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے قرآن کی گہرائی میں جانے کے لیے. اور انزلہ کی لفظ ہے نازل کیا. نازل کا مطلب ہے اوپر سے آیا. تو کس کے لیے آیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نا آدم کے لیے نہیں, آدم کے مخصوص بیٹوں کے لیے لباس آیا. کس کے لیے آیا؟ یا تو زمانے میں تلاش کر کے کسی کو کلیم کرتے ہوئے دکھاؤ کہ میرے لیے آیا, ورنہ مان لو کہ آیا. ہوگا نہیں, ہم تو نہیں مانیں گے. ارے کیوں نہیں مانو گے؟ مانیں گے اس لیے نہیں کہ حسن و حسین کی فضیلت آ رہی ہے. اگر کسی اور کے لیے آ جاتا تو یہ مسلمان بغلے پھلا کے چوراہے پہ ڈھول پیٹ پیٹ کے کہتا ان کے لیے لباس آیا, ان کے لیے لباس آیا, ان کے لیے لباس آیا. مگر یہاں ہے حسنین, ہر ایک فضیلت گوارا ہے مسلمان کو. اہل بیت کی فضیلت گوارا نہیں ہے. خدا فرمائے تو آیا نا لباس. تو اب نہیں گوارا کرتے تو ایک بات بس مان لو, ارے اس کو حسنین کی فضیلت سمجھ کے نہ مانو, قرآن کی صداقتی سمجھ کے مان لو. ٹھیک. اچھا سستا لیجیے, تھک گئے آپ 9 دن میں. وہ عزم و صبر کی تلوار پاسکانہ یزید. سر حسین تو پایا بکثرت افوار, مگر حسین کا کردار پاسکانہ یزید. تقریباً صلوات پڑھیے محمد آل محمد. سنیے, تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو سب کا باپ ہے وہ جنت کا مالک نہیں ہے, آنر نہیں بنایا جنت کا. رہو کلا منہا رغدن شیطما ہے سما شیطم, جو چاہے دل چاہے کھانا, مگر خبردار درخت کے قریب نہ جانا. اگر آنر ہوتے تو درخت سے کیوں روکا جاتا؟ اس کا مطلب یہ جنت کسی اور کی ہے اور یہ درخت بھی کسی اور کا ہے. اب میں چاہتا ہوں پہلے تو یہ بتائیے کتنا اہتمام ہوا حضرت آدم کے لیے.
14,000 پہلے اعلان بنانے کا فرشتوں کے درمیان، معصومین کے درمیان عبادت رکوع کر انہیں بتایا گیا، مٹی منگائی گئی اور پھر اس کو خمیر کیا گیا۔ اب کس نے کیا خمیر بھیا؟ انی خالق بشرا من طین، میں گیلی مٹی سے، خمیر شدہ مٹی سے آدم کو بناؤں گا، آدم کو بناؤں گا۔ ابھی قرآن میں آیا ہے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو کیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں؟ اچھا اگر 2 ہاتھ ہیں یہ تو بتاؤ کہ کھلے ہیں یا بندھے ہیں؟ تو اس کا جو عقل بتاتی ہے کھلے ہیں، اگر بندھے ہوں گے تو بنائے گا کیسے؟ کھلے ہوں گے تو تبھی تو بنائے گا نا۔ تو خمیر شدہ مٹی سے اللہ نے بنایا۔ فضاب یہاں پر نظریہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہوگا وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، تو پھر یہ ہاتھ کیا ہے؟ قربان جائیں ان ید اللہ کے جس نے آدم کا پتلا بنایا۔ جاؤ ہر جگہ کتاب مل جائے گی، فضائل مرتضوی محمد شال کشمی کی ہے، کوکب دری، پڑھیے جا کر۔ ایک مرتبہ منبر کوفہ پر اصحاب سے چھلکتی ہوئی مسجد میں، ابلتی ہوئی مسجد میں علی نے جھوم کے کہا انی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کو 40 صبح گوندھا ہے۔ کہاں یہ مائک والا؟ سنیے گا، گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا، گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، تابوت کی دھاروں کی طرح بہتا تھا مجمع، سبحان اللہ، تابوت کی دھاروں کی طرح بہتا تھا مجمع۔ کہتے تھے میسم، کہتے تھے میسم، مجمع علی کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ جب زبان کٹ گئی علی منہ سے کھا کر زبان کٹ ہوگی، زبان تو کٹ گئی، کھلے سے بات کرتی، تب مجمع کہتا تھا یا علی نعرہ سننا ہے آپ، انی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، 40 مارننگ کیا کیا ہے میں نے؟ آدم کی مٹی کو خمیر کیا۔ علی کہہ رہے ہیں علی میں نے خمیر کیا ہے، واہ، پتلا بنے گا آدم کا، خمیر کر رہے ہیں علی۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے جس کے ہاتھ خلافت خلق کر رہے ہوں، سوچئے سوچئے ذرا سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کے دونوں ہاتھ سلامت رہیں آپ۔ ہاں سنیے، جس کے ہاتھ خلافت خلق کر رہے ہو، جاگ رہے ہو نا، تیار بیٹھے ہو، یہ میرا بے نیاز علی ہے، یہ میرا لاجواب علی ہے جو تمہاری خلافت کو ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔
تو جو تمہارے باپ آدم جیسے کو دونوں ہاتھوں سے خلافت دے دے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگے گا مانگے گا دیکھیں آپ اور کسی نشان کا ذکر کیا مفتی علی جو تو نے باپ کی وراثت میں پائی ہے مفتی علی جو تو نے بیٹی کی وراثت میں پائی ہے خدا کے سب اپنی قسمت تو نے رلائی ہے جنت تو جائے گا کیسے کاتب وحی جنت تو جائے گا کیسے اپنے آپ کو سقیفہ میں بنانے والا جنت تو علی والا کی نے بنائی ہے انی خمرتو یہ تخمیر سے ہے خمیر آپ خمیری روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں غیر خمیری بھی ہو جاتی ہے خمیری الگ ہے خمیری روٹی جانتے ہیں نا کس آٹے سے بنتی ہے خمیر دیا ہوا مولا کیا فرما رہے میں نے خمیر دیا کس کو دیا مگر پھر علی خاموش ہو گئے نوح کی مٹی کو خمیر نہیں دیا مولا ابراہیم کی مٹی کو خمیر نہیں دیا موسیٰ کی مٹی کو خراب نہیں دیا کہا میں اللہ کا ولی ہوں خواہ کام نہیں کرتا الگ الگ کہاں تک خمیر دیتا رہتا میں نے اس کا خمیر دیا جو اس کا باپ ہے اب میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت کا خمیر ہے وہی آدم زادہ ہے ارے بہت خراب ہے آج کہاں ہے مائک والا صلوات پڑھے محمد و آل محمد اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد چلیے ٹھیک ہو اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل دیکھئے اب وقت نہیں ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے ارے پاؤ بخشے ہے تو توفیق کے سفر بھی دے دے کہ جس میں چلتے رہے سلمان و ابو ذر گنبر ہو میرے مولا ہمیں وہ راہ گزر بھی دے ایسا اللہ دیکھئے گا منزل ہے یہ خمیر دیا ہے علی کے ہاتھوں کا دیا ہوا تو اب یہ دیکھتے جاؤ جہاں جہاں ولایت علی کا خمیر ہو آپ تو ایسے چپ بیٹھ جاتے ہیں ارے نہیں سنا آپ نے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اب ہمیں نہیں پتا کون مولوی ہے کون نہیں ہے ہم تو دیکھیں گے دل میں محبت علی کا خمیر ہے یا نہیں سنیے گا منزل اب بتا دیا صاحب مولا علی کے ہاتھوں سے میں قرآن مجید سے آیات سے ثابت کرتا مگر وقت نہیں ہے کبھی انشاءاللہ رہے گا سنتے رہیے گا یہ دو ہاتھ کیا ہیں اللہ کے کون ہے دو ہاتھ یہ بھی قرآن نے واضح کیا ہے مگر تھوڑا سا زحمت کرنا ہوتی ہے میں دوسری طرف بنا دیا آدم کو مٹی سے بنایا غور کریے گا کس سے بنایا مٹی سے بنایا جناب آدم کو خمیر کر کے بنایا اب اللہ نے کہا جاؤ جنت میں یہ مٹی تھی الگ سے اب ذرا ہل جائیں گے اگر سنیں گے کہاں سے آئی تھی یہ مٹی الگ سے تھی
اب زمین سے کہیں سے بھی آئی ہو، جناب ملک الموت لے کے گئے تھے، چاروں فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا۔ بشیر صاحب مٹی منگائی تھی جناب آدم کی زمین سے، جناب جبرائیل آئے تو مٹی نے کہا تم تو اچھے آدمی ہو، کہا میری روح نکال کے لے جاؤ گے؟ روئی، جناب جبرائیل واپس چلے گئے، لائے ہو؟ نہیں پروردگار تیری زمین رونے لگی، مجھے ترس آیا، میں چھوڑ کے چلا آیا۔ کہا جاؤ اسرافیل تم جاؤ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، کہا جاؤ اب تم جاؤ میکائی، وہ بھی آئے، زمین رونے لگی نا۔ اب آئے جناب عزرائیل، اب زمین بہت روئی، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ کہا میں تو چھوڑنے والا نہیں، کہ تم سے والے پہلے 3 آئے تھے تو چھوڑ کے چلے گئے، کہا میں تینوں کی سیرت پہ نہیں چلوں گا۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، کائے کی مٹی لے جا رہے ہیں یہ؟ آدم کی نہیں خلافت کی، انی جالوں نے فی الارض خلیفہ کا اعلان، کائے کی مٹی لے جا رہے ہیں؟ خلافت کی مٹی۔ مگر تینوں کامیاب ہوئے، خلافت کی مٹی نہ مل سکی تینوں کو۔ اب اگر جاگ رہے ہیں تو لفظ استعمال کر دو، خلافت کی خاک بھی نہ مل سکی تینوں کو۔ خدا کے لیے بول جائیے بھائی، آپ کا نام لکھا جائے گا، ورنہ ثقیفہ والوں میں لکھا جائے گا نام۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ غدیر والوں میں شامل ہوئیے۔ اب اللہ نے کہا عزرائیل تم لائے ہو، ڈرے نہیں؟ کہا پروردگار تیرا حکم تھا، بلا زمین کی کیوں باندھا؟ کہا تو یہ پوسٹ تمہاری، اب ملک الموت تم، مٹی لے جا۔ مٹی زمین سے لے گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، مٹی زمین سے لے گئے۔ اچھا صاحب، اسی بچی ہوئی مٹی سے حوا بنی۔ میں نے 4 مجلس پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب آدم نے اہل بیت کے ناموں کا تذکرہ کیا تو جنت میں گئے، جناب حوا نے کیا کیا تھا؟ ان کا انہوں نے تو سنا تھا بس، تو سننے پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، کیا سمجھئے؟ مگر مسئلہ یہ نہیں ہے خالی، اصل میں آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی تھی، تو سیرت کیا بنی کہ جہاں اصل مٹی جائے گی وہیں بچی بھی جائے گی۔ یہ تو آدم کی تھی۔ اب جانا چاہ رہے ہیں آپ، میرے مولا نے کیا کہا؟ شیعتنا منا قد خلقوا من فضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ ارے قرآن بھول جاؤ گے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ساری دنیا جنت کے لیے پریشان ہے، درد جنت کا، عالم جنت کا، فکر جنت کی، توجہ کی جگہ ہیڈک جنت کی، تصویر جنت کی، الجھن جنت کی، لالچ جنت کا، تما جنت کی، ہر ایک کوئی جنت 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 جنت۔ مگر یہ قوم کبھی جنت کے لیے سوچتی نہیں، کبھی سوچتی نہیں۔ ارے سوچے کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حوا بنی، تو جہاں آدم گئے وہیں حوا گئی۔ کیوں گئی؟ سیرت بن گئی کہ جو جس کی بچی ہوئی مٹی سے بنے گا وہ وہیں جائے گا جہاں اصل مٹی جائے گی۔ تو صادق آل محمد نے کہا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے، ہم پہ تو اعتراض کر سکتے ہو، اب یہ بتاؤ اہل بیت کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بھائی؟ بات کہوں گا، لگاؤ لگاؤ۔ علی کے مفت میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کے نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کے نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اگر کو دیکھ کے نکالا۔ چاہتا ہوں غور کریے گا، ہم جنت کے لیے، اچھا بھائی اب نماز کے رشتہ دار، روزے کے رشتہ دار، حج کے رشتہ دار،
وہ مولوی جو اسی چیز کا کھاتے ہیں، نماز فروش مولوی، ہر ایک چیز میں ان کو نظر آتا ہے. یعنی اہل بیت کے فضائل میں شک کرنا، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، ہر جگہ پر شک یہی ہے. ایک آنسو پر جنت کیسے، ہاں اس پر ایسے کیسے، تعجب میں فاطمہ کی چادر قرآن سے بہتر کیسے. تو یہ کیا پریشانی ہے بھائی، کیا پریشانی ہے. تو پھر نبی سے کہتا ہے نا کہ قرآن رکھنے سینے پر ضعف ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ کی چادر کیوں مانگی، کیوں حضور. ابھی افضل اور مفضول چیزیں جو ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھی ہے ام المومنین، رسول نے زیارت امام حسین کا ثواب بتایا، وہ جو زیارت کرے گا اسے 70 حج مقبولہ کا، ان حج کا جو میرے ساتھ کیے گئے. وہ بولی یہ کیسے، اب نسل سے نسل ملا لو، یہ کیسے، یہ کیسے کا جملہ جو ہے گردش کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہاں سے ہیں آپ. چپ ہو جاتے ہیں آپ، پتہ نہیں کیوں. جب انہوں نے کہا یہ کیسے، نبی نے کہا 700 حج کا. کہا یہ کیسے، کہا 7000 حج کا. کہا یہ کیسے، کہا 7 لاکھ حج کا. کہا یہ کیسے، کہا 7 کروڑ حج کا. وہ تو کہ یہ چپ ہو گئی. وہ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا زیارت واجب ہے. حج تو واجب ہے. کہا زیارت واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. کہ زیارت واجب کیوں نہیں قرار دی اللہ نے. کہ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. حج واجب قرار دیا جاتا ہے ہر کوئی. اگر زیارت کو بھی اللہ واجب قرار دیتا تو ہر ایک کوئی جاتا زیارت کو. ہم چاہتے ہیں سب نہ جائیں. میں کچھ کہہ گیا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو باب العلم سے شرف لینے نہیں جاتے، کوئی بھی گور ہو کتے نجف نہیں جاتے. دیکھے گا عجیب منزل ہے. تو بھیا جنت کے لیے سوچتے ہی نہیں سوچتے نا. اگر اسی جملے پر میں پڑھتا ہوا چلا جاؤں تو عجیب بات ہے. میں ان نماز کے رشتہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت جنہیں ہر موقع پر نماز خطرے میں نظر آتی ہے. جہاں فضائل پڑھیں ان کا کیا نماز نہ پڑھیں. کس نے کہا نماز نہ پڑھ؟ فضائل سنانے والے نے آج تک کہا نماز نہ پڑھ. ارے فضائل سن کے تو اور اچھی نماز پڑھے گا. نہیں سمجھے؟ مگر میں کہتا ہوں نماز کے لیے، جنت کے لیے نماز نہ پڑھنا، جنت کے لیے روزہ نہ رکھنا، جنت کے لیے حج ہوگا. کیا مطلب؟ اگر تم نے جنت کے لیے نماز پڑھی تو بے یقین بھی ہو اور غلط بھی ہو. کوئی عقیدہ نہیں تمہارا، کوئی ایمان نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ارے بھیا نماز جنت کے لیے اگر پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جنت ہے نہیں آپ کے پاس. ہے نہیں نا جنت، تبھی تو جنت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. تو کہاں گیا ایمان، کہاں گیا عقیدہ؟ پھر تم اہل بیت والے نہیں، جھوٹے ہو اگر جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت کے لیے نہ پڑھنا، چونکہ یہ سائے گا پیغام کہ ان کے پاس جنت ہے نہیں. ہم تو ہر وقت جنت ہی میں رہتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مجھ سے دور ہے. لیجیے پکڑ لیا، میرے قبضے میں ہے. تو جنت ہم سے دور تھوڑا ہی ہے. تو جنت دور نہیں ہے کہ نماز کی ڈوٹ ڈالیں گے، روزے کی ڈوٹ ڈالیں گے اور صاحب حج کا کانٹا ڈالیں گے. کوئی مچھلی ہے کہ چارہ ڈال کے کھینچیں گے جنت ہوگا؟ جنت کا جنت ہمارے قبضے میں ہے. کا کیسے قبضے میں ہے؟ ارے ادھر فرش عذاب بچھا
ادھر خاتون جنت آئی ادھر جنت آ گئی. اور جو کی جگہ کتنی دیر لگتی ہے. ہم اپنے گھر جنت کو نہیں خاتون جنت کو بلاتے ہیں. تم محروم ہو, تمہارے یہاں جنت بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں خاتون جنت ہے. اب سنیے فضیلت فاطمہ کیا ہے, کیا ہے زہرا, کیا ہے منزل. لوگ کہتے ہیں نبی آپ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے, آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, یہ ساری چیزیں. جنت کیا ہے فاطمہ زہرا کے لیے. غور کریے گا زہرا کیا ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. توجہ کیجئے گا. اب میں کہہ رہا ہوں منبر سے, اس کائنات میں اللہ کے علاوہ فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسی بات کہہ رہے ہیں, نبی سب سے بڑے ہیں. تو جب نبی کو کہیں گے حضور آپ سب سے بڑے ہیں, تو نبی جھوم کے کہیں گے میں سب سے بڑا نہیں, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. سوچو جاؤ, روکو پیغمبر کو. اب فاطمہ کیا ہے توجہ کریے گا, منزل دیکھیں آپ سمجھیے گا. آدم بن گئے, جاؤ جنت میں رہو. سب کا باپ جنت میں ہے, اور خالی باپ نہیں ہے, ابو البشر نہیں ہے, خلیفۃ اللہ پلس مسجود ملائک پلس صفی اللہ پلس علم آدم الاسماء کلہا, عالم اسم اسماء پلس مصطفیٰ, بے عیب بے داغ بے نقص بے زوال, کوئی خامی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں. سننا ہے, پہلا رہبر, پہلا ہادی. اور یہ خلیفۃ اللہ ہے, سقیفہ نے ووٹ سے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. سارے نبیوں کا باپ ہے کہ نہیں, سارے رسولوں کا باپ ہے کہ نہیں. ارے بیٹھے ہیں تیار, اب میں لا رہا ہوں آپ کو اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا رہ جانا چاہیے. اس بات کو سننے کے بعد کمزوری ظاہر ہوگی اگر بیٹھے رہ گئے. کون ہے آدم, سب کے باپ, ساکن جنت, ابو البشر خلیفہ, مسجود ملائک مطہر مقدس, مصطفیٰ, رہبر, ہادی, کیا کیا نہیں ہے بھائی. عالم علم لدنی, عالم علم اسماء, اللہ کے نمائندے, اللہ کے خلیفہ, اللہ کے جانشین, سب ہے نا. مگر یہ بتاؤ کتنے دن جنت میں رہے. پروردگار یہ بتا دیا آدم کو مالک کیوں نہیں بنایا جنت کا, کہ ساکن بناؤں گا, ایک پیغام دینا ہے. یہ بتاؤ آدم جنت سے کیوں آیا, اللہ کا اصلی خلیفہ, اصلی اللہ کا اصلی خلیفہ جنت سے کیسے آیا, کیا کیا تھا. کہ اللہ نے کہا تھا لا تقرب هذه الشجرہ, قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا, آدم نے کھا لیا. لا کے کس نے دیا, وہ میں نہیں بحث کروں گا. کیا ہوا, کیا منزل, کیسے کھایا. اکلا منها, جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو, منزل دیکھنا. میں پھر دہرا رہا ہوں, غور کریے گا. ایک ایک فرشتے کو جس کے سامنے سجدے میں گرایا وہ ہے آدم. اللہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہے آدم, اللہ کی مرضی سے بنا ہوا خلیفہ ہے آدم, لوگوں نے نہیں بنایا. یہ اندھیرے کا خلیفہ نہیں ہے, یہ جنت میں ہے, جنت میں. مگر جنت سے نکلا کیوں, دنیا میں آیا کیوں. تو قرآن کے یہ کیفیت دیکھے, اللہ نے اسی دن کے لیے ساکن بنایا تھا, مالک نہیں بنایا تھا. آدم نے جیسے ہی ایک پھل کھایا, کہاں کا, کہ جنت کے درخت کا, اور کریے کھایا نا, تو ایک پھل کھایا تو یہ جنت ہے کیا. نوٹ کرو سورہ مبارکہ الدہر 76 سورہ آیت نمبر 12, اللہ نے اعلان کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ جنت فاطمہ تیرا حق ہے.
یہ جنت کیا ہے؟ اب جنت دیکھو، جنت لغت دیکھو، ڈکشنری دیکھو، جنت کا ترجمہ ہے باغ. کیا ہے؟ باغ. خاموش نہ ہو جائیں میرا دل ٹوٹ جائے گا، بڑی محنت کر رہا ہوں. جنت کا ترجمہ کیا ہے؟ گارڈن، باغ. کوئی بھی لغت اٹھا لو. جنت کو کہتے ہیں جنت اس لیے ہے کہ وہ باغ ہے. کس کا باغ؟ فاطمہ کا باغ. کیسے دیا؟ جزا میں دیا. تو مالکہ ہے فاطمہ. وَجَزَاهُمْ بِمَا صبروا جنتاً وحریرا. اب کرو پٹکی ہے جنت فاطمہ کی، یہ باغ ہے فاطمہ کا. اس باغ کے ایک درخت کے ایک پھل کو بیٹھے رہ جاؤ گے تو نہیں پڑھوں گا. فاطمہ کے اس باغ کے ایک درخت کے ایک پھل کو تیرے باپ اصلی خلیفہ نے کھایا تو اللہ نے نکال دیا. تو جب اصلی خلیفہ ایک پھل کھا کے نہ رہ سکے تو جو فاطمہ کا پورا باغ کھا لے. بیٹھے اب بھی بیٹھے. یہ ہے فاطمہ. بدن کو بتا دیا جائے، لہو ہے پاک، بدن کو بتا دیا جائے، علی کا نام کا نعرہ لگا دیا جائے. ہنر تو یہ بھی ہے جلد امیر ہونے کا، ہنر تو یہ بھی ہے جلد امیر ہونے کا. غم حسین پر سب کچھ لٹا دیا جائے تو انبیاءوں کی نمازیں لگنے لگے یتیم. اگر حسین کے سجدے کو ہٹا دیا جائے اور حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین تو سرے نیزہ نماز پڑھتا ہے، نعرہ حیدری. مسئلہ صرف اتنا ہے. اب بتائیے اب کمال کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے اصل خلیفہ کو زہرا کے باغ کا ایک پھل کھانے پر اتنی بڑی سزا. نکالو. جب اللہ اصلی خلیفہ کو نکالنا ہے ایک پھل کھانے پر تو تم بھی نکالو. ہوگا کیوں نکالے؟ ارے قرآن میں لکھا ہے اس لیے نکالو. کہاں کو مانے قرآن؟ تمہیں تو ماننا پڑے گا. قرآن صلوات پڑھے محمد علیہ. دیکھیے گا ہم منزل. تو ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے، نماز جنت کے لیے نہ پڑھنا، روزہ جنت کے لیے نہ رکھنا. پھر کیا کرے؟ چھوڑنا مت، پڑھنا ضرور ہوگا. جب جنت کے لیے نہیں تو کیوں پڑھیں؟ ارے آپ نے سمجھا ہی نہیں. جنت میں تو ہم ہیں ہی. اب نماز شکرانے میں پڑھیے کہ جنت مل چکی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ لالچ کی نہیں ہے، یہ شکر کی ہے. یہ شکر کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں آپ شکر مل تو گئی. ارے دامن اہل بیت مل گیا تو اب کیا؟ اس کے بعد بھی کوئی کھٹکا ہے؟ تو ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری. کہتے کیا یہ جنت دیتے ہیں؟ ہاں یہی تو دیتے ہیں. جنت کہیں اور نہیں ملے گی. جنت کہیں اور نہیں مل سکتی. فاطمہ کے دروازے پر ملے گی، زہرا کے گھر سے ملے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے کیا بھول گئے؟ عالم اسلام میں سب سے بڑی پرسنالٹی، مسلمانوں کا مہر و ماں، چاند سورج، ہیں کمال ہے. تخت حکومت پر براجمان ہے. بڑا غسیلا، بڑا جلالی،
کمال. ایک روز واقعہ یہ ہوا کہ انہی کا بیٹا امام حسن سے الجھ پڑا. فاطمہ کے بڑے بیٹے سے الجھ گیا اور افتخار کے لہجے میں گھمنڈ کے انداز میں امام حسن سے کہا میں خلافت کا بیٹا ہوں. امام نے مسکرا کہا چپ رہ میں رسالت کا بیٹا ہوں. تو خلافت کا بیٹا ہے. اچھا کیوں غوطہ لگایا بھائی رسالت کے بیٹے پر آپ نے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ وہ کہہ رہا میں خلافت کا بیٹا ہوں. امام حسن نے کہا میں رسالت کا بیٹا. کہا ہونا چاہیے تھا آپ کو. آپ تو چپ ہو گئے. ارے تائید نہیں کرو گے؟ دوسرے خیمے کے ہو کیا؟ توجہ کریں آپ. عجیب منزل. امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا ابن الخلافہ. امام حسن نے کہا انا ابن الرسالہ. میں رسول کا بیٹا ہوں. رسول کا کیا کہا؟ اس نے پھر کہا آپ رسول کے بیٹے کیسے؟ کچھ ذرا سا اور گستاخی کی. اب امام حسن یہ شہزادہ امن و صلح ہے. سوچئے گا. اب ذرا یہ بڑھ کے پہنچا تو امام نے ڈانٹ کے کہا ہٹ غلام زادے. ہٹ. اب بھیا کسی بڑی شخصیت کو ارے بھائی یوں سمجھیے اب تو چلی گئی وہ محترمہ آپ کی جان چھوڑ کے چلی گئی. حرکت تو اب بھی کر رہی ہے. میدان میں آنے والی عورت ہمیشہ حرکت کرتی ہے. رہی نا. اب آپ اس سے بہتر جانتے. چلی گئی. لیکن جب وہ تھی تخت پر آپ اس کے بیٹے کو کنیز زادہ کہتے تو کیا حاصل ہوتا؟ سچ بتائیے کہاں ہوتے آپ؟ ہاں. اب امام حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہٹ غلام زادے. اب وہ وہاں تو کچھ بولا نہیں. غصہ تو بہت آیا مگر کرے تو کیا کرے. ابا حضور کے پاس آیا. ہاں کہ ملتا ہوا روتا ہوا. کیا بات ہوئی بیٹے؟ کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ پریشان کیوں؟ ابا حسن نے مجھے غلام زادہ کہا ہے. کہا چل جھوٹے. چل جھوٹے. کہا رہے ابا کمال ہے آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے. کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے غلام زادہ کہا ہے؟ ہوگا کہا ہے. کہا لکھوا کے لا. ہائے 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 ہائے. یہ وہی ہے جس نے رسول کو کاغذ قلم دعوات مانگنے پر نہیں دیا تھا. وہ کہہ رہا ہے حسن سے لکھوا لا. انہیں کاغذ قلم دعوات پیش کرا. جا بیٹے لکھوا لا. اب بیٹا بھی بھیا اچھا تھا. اب تو اس کا شکریہ ادا کریں گے. سنیے گا. اس نے کہا کہ میں لکھوا تو لاؤں گا یقین کریں گے آپ؟ کہا بالکل لکھوا کے لاؤ. تحریر میں لاؤ. ثبوت و پروف ہو میرے پاس ریٹن میں ہو. کہا لکھوا لاؤں گا. مگر آپ اس تحریر کا کریں گے کیا؟ اس تحریر کا آپ کریں گے کیا؟ کہا بیٹے جب مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. کہا کفن میں کیوں رکھ دوں؟ کہا جب فرشتے آئیں گے تو مجھ سے سوال نہیں کریں گے چونکہ حسن کا غلام دیکھ کے واپس چلے جائیں گے. حد ہو گئی. اب بھی بحث کر رہے ہو. تمہارے خلیفہ کا بیان ہے مگر جاگ کے سننا. یہ تو عجب بات ہے کہ بیان تو آ گیا کہ اگر کفن میں غلامی نامہ ہو حسن کا. نہیں چاہتے ہیں؟ جواب آ گیا نا. بیان آ گیا خلافت کا. اب مانو مسلمانوں کا کیا خلافت کا بیان ہے؟ ارے اتنا صاحب جبروت خلیفہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے لکھوا لے غلامی نامہ رکھ دے میرے کفن میں. کیا ہوگا؟ کہ فرشتے سوال کرنے کی جرات نہیں کریں گے. مجھے غلام دیکھیں گے واپس چلے جائیں گے. بیان تو آ گیا مگر شک میں پڑ گئی بات. پتہ نہیں حسن نے لکھ کے دیا کہ نہیں دیا. مگر ہمیں تو نجات کا ذریعہ مل گیا نا. بیان آ گیا نا.
تمہارے خلیفہ کا بیان ہے کہ اگر ایک امام بھی غلامی نامہ لکھ دے تو نجات ہو جائے گی. یہاں تو 14 کا غلامی نامہ ہے, پورے خاندان زہرا کا غلامی نامہ ہے. یہ ہے منزل زہرا کے در تک, علی کے در تک, اہل بیت کے چوکٹ تک, ان کی دہلیز تک آنا انسان کا کام ہے. باقی آگے کا مرحلہ اہل بیت کے حوالے ہے. اہل بیت کے حوالے. نمازیں پڑھو, خوب پڑھو, اور اس لیے پڑھو کہ اہل بیت نے پڑھی ہے. روزے رکھو اس لیے رکھو کہ اہل بیت نے رکھے, لالچ میں نہیں. ارے بھائی ہماری قوم پہ تو زیادہ ضروری ہے کہ شکر کے سجدے سے ہمارے تو سر اٹھنا ہی نہیں چاہیے. اچھا جنہیں اطمینان نہیں ہے قبولیت کا وہ رات دن پڑھ رہے ہیں, اور قبول ہی جن کی ہوگی پھر وہ کیوں نہ پڑھے. تو یہ کرٹوں سے تو کبھی مت لائیے. لہذا فرمائے ہمارے پاس وہ سورس ہے جو عبادتوں کو قبول کرا دے, اور کسی کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. غور کریے گا. اور ہماری نمازیں ایک چیز سے اور سج جاتی ہے. یہ جنہیں آپ آنسو کہتے ہیں نا, یہ نمازوں کے چہرے کا غازہ ہے, یہ آنسو. اب میں باریک بات نہیں کہنے جا رہا ہوں, وقت تمام ہو گیا. اور کریے گا, آج کی یہ مجلس جناب بشیر صاحب کی طرف سے ہے, ان کے والدین کی طرف سے ان کے درجات پروردگار بلند کرے. جناب سیدہ ممتاز بیگم مرحومہ, ان کی بہن زیبا بیگم مرحومہ, ان کی مغفرت فرمائے, درجات عالی کرے. اور سارے مومنین و مومنات کے لیے پروردگار اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھے, سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ فاطمہ کا, اب لوگ کہتے ہیں صاحب فدق, ایک طرف جنت, ایک پھل کھایا آدم نے. جاؤ, مسلمان کتنا مضبوط ہے بھائی, کتنا تکڑا ہے کہ پورا فاطمہ کا باپ, اور پھر وہیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حضرت آدم تو آ گئے, آدم تھے نا, شریف تھے نا, نہیں جا رہے, آ گئے. دیکھیے کھا کے بھی بیٹھے, اور بیوی آ گئی, آئیں, ان کا بتاؤ میری پراپرٹی سے میرے عاملوں کو, میرے کارندوں کو, میرے خادموں کو کیوں ہٹایا؟ ان کا بیوی ایسا تھا کہ یہ امت کے لیے چھوڑ گئے تھے رسول. کہو تم سے تو بتایا نہیں, مجھ سے بتایا نہیں, مجھ سے بتایا نہیں, تم سے بتا دیا. یہ راز کی بات. پہلا حاکم ہے, پہلا جج ہے, جو خود ہی جج بھی ہے اور خود ہی مجرم بھی ہے, مدعا علیہ بھی ہے, جس پر کیس کیا جا رہا ہے وہی فیصل سنا رہا ہے. اب یہاں کیا کہتے ہیں, دیکھیے ماننا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. سوال یہ کہ فاطمہ زہرا کیوں گئی تھی باغ لینے؟ غلط فہمی ہے, باغ لینے نہیں گئی تھی. نہیں, میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں. پہلی بات تو ہے کہ باغ نہیں تھا, اس کے ساتھ جو باغ لگایا ہے نا یہ غلط ہے. باغ کچھ پیڑوں پر, کچھ زمین پر مشتمل تصور, یہ باغ نہیں تھا بھیا, یہ اسٹیٹ تھی, پوری ریاست تھی. اور یہ ریاست کہاں کی تھی؟ 4 بھائی تھے, 4. یہ یہودی مرحب انتر حارث, مرحب انتر حارث کو علی نے قتل کیا تھا, وہ سارا قبضے میں تھا. ایک بھائی تھا فدق, وہ ذرا حساب پرست تھا, اس نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. جب علی نے تینوں کو مار ڈالا اور بڑی شرافت کے ساتھ خیبر کو فتح کر کے واپس آئے اور اس علاقے میں آئے فتح والے میں, تو اس نے ہاتھ جوڑے, سرکار اس کے آپ حقدار ہیں, آپ لے لیں.
یہ براہ راست علی کا حق تھا، یہ مقدمہ ہی غلط لڑا جا رہا ہے کہ رسول کی پراپرٹی تھی۔ اس پہ بھی مجھے پتہ چلا اعتراض ہوگا جیسے چادر پہ ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ مال غنیمت تھا ہی نہیں، یہ تو علی کو دیا تھا فتح نے، اور وقت ہوتا تو میں پڑھتا اور کریے گا دیا۔ معصومہ عالم 7 ہجری سے اس پر قابض تھی، اگر یہ امت کا حق تھا تو رسول نے 4 برس تک بیٹی کو کیوں دیا؟ صاحب بتائیے مجھے۔ منزل ہے، قیامت کا رخ ہے، رسول اللہ نے بیٹی کو حق کیوں دیا؟ مگر رسول اللہ تو خود نہیں دے، سورہ بقرہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، حق دے دو، حق دے دو۔ اس کا مطلب یہ ذی القربیٰ کا حق ہے جو دیا جا رہا ہے، امت کا نہیں ہے۔ قرآن سے ٹکرا رہی ہے روایت، تو جو کریں آپ۔ پھر شہزادی کیوں آئی؟ اپنے بابا کی وفات کے بعد جب یہ ملکیت لے لی گئی تو شہزادی کیوں گئی؟ جو کبھی دربار میں نہیں گئی تھی۔ سنیے گا، وہ آئی ہیں اور گواہ بھی ساتھ لائی ہیں، اور گواہ وہ ہیں جن کی گواہی پر لا الہ الا اللہ مانا گیا، رسول اللہ مانا گیا، دعوت ذوالشیرہ والا۔ اگر علی گواہی نہ دیتے تو کیا اسلام آگے بڑھتا؟ دعوت ذوالشیرہ والا گواہ ہے، فاطمہ کا گواہ دربار میں۔ آپ مجھے تعجب ہوتا ہے جب آپ ایسے مرحلے پر تھوڑا سا اپنی توجہات کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ملا فرمائیے، آ گئی فاطمہ، حق لینے گئی تھی، حق لینے گئی تھی، حق لینے گئی تھی۔ فاطمہ کا حق کسی کے پاس نہیں جو لینے گئی تھی، حق لینے والی کو فاطمہ نہیں کہتے۔ امت کے بد تہذیبوں سے مانگنے جائیں گی فاطمہ؟ نیا رخ دے رہا ہوں، شاید زندگی بھر نہ بھولے جس منزل پہ لا رہا ہوں۔ حق لینے نہیں گئی تھی، پھر کیا کرنے گئی تھی؟ اب قرآن مجید کی آپ کو میں پوری ٹیکنک بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے، اللہ نے آیت اتاری اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ نے تو کہہ دیا قائم کرو۔ کیسے پڑھتے لوگ؟ کیسے پڑھتے؟ اگر اہل بیت پڑھ کے نہ دکھاتے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلے دن کی ملی یاد ہے؟ قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ یہی تھا نا، آ گئے ہم اسی منزل پر۔ اللہ نے کہا، قرآن نے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اہل بیت نے بتائی کیسے پڑھو۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، بتایا کس نے؟ قرآن نے کہا حج کرو، بتایا کس نے؟ اور اس بتانے میں آدھا حصہ فاطمہ کا ہے، چونکہ امت 2 حصوں میں بٹی ہے، مرد اور عورت۔ پوری عورتوں کے لیے اکیلی فاطمہ، مردوں کے لیے 13 معصوم۔ اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے۔ یہ ہے زہرا۔ سنیے گا، اب ہر چیز بتائی، ہر چیز سمجھائی۔ نماز کس نے پڑھ کے بتائی عورتوں کو؟ سیدہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی آیت کا حق فاطمہ نے دیا، پڑھ کے بتایا، اس کا حق تھا۔ روزہ رکھ کے روزے کی آیت کا حق فاطمہ نے دیا۔ حج پہ جا کر حج کی حق کا آیت کا حق، چلو میرے ساتھ، زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ کی آیت کا حق کس نے دیا؟ مجھے قرآن کی وہ آیت بتاؤ جس کا حق فاطمہ نے نہ دیا ہو عمل کر کے۔ کٹھن تو نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟
مگر میرے پاس ایک آیت ہے واقعات کی سچویشن کی بنیاد پر جس آیت کا حق فاطمہ نہ دے سکی. ایک آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ آیت کا حق نہیں دے سکی. آپ کہیں گے ارے نماز آئی پڑھ کے دکھا دی، روزہ آیا رکھ کے دکھا دیا، حج کی آیت آئی کر کے دکھا دیا، زکوٰۃ کی آیت آئی دے کے دکھا دیا. جو آیت آتی گئی فاطمہ اس کا حق دیتی گئی عمل کر کر کے. آپ کہیں گے دوسری آیت کون سی ہے؟ وہ ایک جس کا حق نہیں دیا. تو وہ آیت گھر کے اندر کی نہیں، میدان کی ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. محمد علم آنے کے بعد اگر آپ سے کوئی کٹ حجتی کرے عیسیٰ کے خدا کا بیٹے ہونے کے حوالے سے تو اب ان سے بحث نہ کرنا، بلکہ ان سے کہنا کہ تم کل اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لانا، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. پھر کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے. کیا ہے مباہلہ؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹا ہوگا تو فاطمہ لعنت لے کے آئی تھی. نصارہ نجران ہوشیار تھے. تو سن رہے ہیں؟ نصارہ نجران ہوشیار تھے، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے. انہوں نے کہا فاطمہ آ رہی ہیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو یہ آیت اپلائی نہیں ہو پائی. مباہلے میں جا رہے ہو بھائی؟ یہ بار بار جبرائیل پریشان کرتے ہیں تو موبائل ہے نا، وہی آ جاتی ہے، کسی پر بھی اٹھ کے چل دیتا ہے ادھر سے ادھر سے. آداب مجلس کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے معصوم عالم مجلس میں ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں لانگتے چھلانگتے. تہذیب ہونا چاہیے، یہ تہذیب نہیں. سن رہے ہیں کیا ہوا؟ فنجعل، وہ کہہ رہے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا، نبی کہہ رہے تھے نہیں. اب کیا ہوا؟ لعنت ہوگی. آتے ہوئے جب دیکھا اکیلے نبی کیوں نہیں گئے؟ کیا نبی کی لعنت کافی نہیں تھی؟ مقابلہ کس کا تھا بھائی؟ جھوٹوں کا اور سچوں کا. تو کیا نبی سچے نہیں تھے؟ جاتے لعنت کر دیتے. تو تاریخ لکھ دیتی تھی جو نبی کے مقابلے پہ آئے وہی جھوٹا. نبی نے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے جا کے بتایا کہ جو ان کے مقابلے پہ آئے جو فاطمہ کے مقابلے پہ آئے کیا ہوگا؟ چھوڑ رہا ہوں بس. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، لعنت بھیجیں گے کاذبوں پر. یہ وہ ہتھیار تھا جو اللہ نے فاطمہ زہرا کو دیا تھا، مگر نصارہ نجران سرنڈر کر گئے. بی بی تم سچی ہو، ہم پہ لعنت نہ کر دینا، ہم مر جائیں گے. فاطمہ نے کہا پروردگار تیری ہر آیت کا حق دیا ہے، میں نے عمل کیا ہے، یہ آیت تیری بغیر حق کے رہ گئی، کیا کروں؟ کہ فاطمہ حفاظت سے رکھ لو، وقت ضرورت کام آئے گی. رکھ لو. فاطمہ زہرا نے سنبھال کے رکھ لی. کب کام آئے گی پروردگار بتا دے. کہ کس موقع پر بھیجا تھا؟ کب معاہدے پر؟ یہ آیت دے کر کس پر کرنا تھی؟ کہ جھوٹے پر. کہ کون جھوٹے؟ کہ جو تجھے جھٹلائے وہ جھوٹا ہے، مگر یہ مان گئے. اب کوئی تجھے اگر جھٹلائے تو یہ آیت لے جانا. نہیں جاگ رہے ہیں؟ اگر کوئی تجھے جھٹلائے تو یہ آیت لے جانا، چاہے کوئی بازار میں ہو یا دربار میں، یہ آیت لے جانا اور حق ادا کر دینا. ارے ڈھاکے والوں اگر نہیں جاگے ہو تو کب کو جاگو گے؟ اب میں کہتا ہوں منبر سے، فاطمہ اپنا حق لینے نہیں گئی تھی،
محمد. یہ ہے آیت کا حق دینے گئی تھی، ورنہ یہ آیت کلیم کرتی سب کا حق دیا، میرا حق نہیں دیا. فاطمہ نے حق دیا ہے، ورنہ سوچئے جو آنسوؤں پہ جنت دیتی ہو اسے تک لینے جاتی. آیت کا حق دینے گئی. اب کس طرح گئی ہے؟ توجہ کیجئے گا. آج فاطمہ دربار میں ہیں، یہ کی کیفیت ہے میرے سامنے. مدینہ مسلم اسٹیٹ، عرض کیا ہے میں نے، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم، نان مسلم نہیں، ٹوٹل اسلامک اسٹیٹ. اور مسلمان بھی نہیں، سارے صحابہ. غدیر کی کاؤنٹنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ 1,40,000 صحابہ تھے. تو 1,40,000 صحابہ کی 2,80,000 آنکھیں. کتنی؟ 2,80,000 آنکھیں. سنیے، 9 برس 9 مہینے 9 دن ایک منظر دیکھتی رہی. عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، پیران پیر نے غنیت الطالبین میں، 9 برس 9 مہینے 9 دن کنٹینیوس. جب فاطمہ بیت الشرف سے آتی تھی، نبی صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، فاطمہ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، بازو سنبھالتے تھے، پیشانی چومتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ بیٹا خیریت تو ہے؟ زہرا مسکرا کہتی ہاں بابا آپ ہیں تو خیریت ہے، آپ ہیں تو خیریت ہے. رسول اللہ اپنی جگہ چھوڑ کر فاطمہ کو بٹھاتے تھے. کتنے دن دیکھا یہ نظارہ صحابہ نے؟ میرے ساتھ چلا کیجئے ذرا. اب مصائب کا مرحلہ ہے، رونے میں کسر نہ کیجئے گا، کوتاہی نہ کیجئے گا. نہ جانے کس کے پہلو میں بیوی بیٹھی ہو. آمادہ ہیں؟ تصوری کافی ہے رونے کے لیے. مسئلہ زہرا کا ہے، نبی زادی کا ہے، بنت پیغمبر کا ہے. تو کتنے دن دیکھا صحابہ نے؟ 2,80,000 آنکھوں نے. نہیں دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے نہیں رہ جاتے جب فاطمہ آتی ہے. چھوڑو بھائی، سارے چھوڑو، مصائب کا سن سکتا ہے کوئی؟ جن صحابہ نے 9 سال 9 مہینے 9 دن 2,80,000 آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محمد فاطمہ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے، وہی فاطمہ دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. ابھی آوازیں بلند نہیں ہوئی آپ کی؟ سبتو ساعتن کاملہ 7 گھنٹے کھڑی رہی. ارے تم حق نہ دیتے، کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں نبی زادی تھک گئی ہوگی، بیٹھ جاؤ. فاطمہ کھڑی رہی. آپ تو خیر یہاں رہتے ہیں، آپ کا ملک اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، مسلم پاپولیشن بھی ہے، دوسرے بھی ہے. جو میڈیا میں آتا ہے اس سے بالکل الگ ہے معاملہ. شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. لیکن کبھی اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ایسا نہ ہو، حالات خراب ہو جائے اور پوری بستی آپ کی دشمن ہو جائے، اور اس حد تک دشمن ہو جائے کہ آپ کا گھر جلا دے، پہلو توڑ دے، پسلیاں شکستہ کر دے، شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا ہو،
سب کچھ بہت ظلم و زیادتی بڑھ جائے، سنگ دلی عروج پا ہو۔ یہ بتاؤ ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ خطرناک اثر گھر کے کس ممبر پر پڑے گا؟ تو آپ کہیں گے جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ اسی پہ ہوگا نا، ڈرے گا بھائی سب سے چھوٹی جہنم ہے۔ تین سال کی عمر ہے اور ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کمال ہے صاحب، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو جناب زینب 3 برس کی تھی، اور جب حسین دنیا سے گئے تو سکینہ 3 برس کی۔ آج میں ایک گوشہ معصومہ عالم کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ایمان کا جذبہ ہے اور مودت کے جراثیم مکمل طور پر ذہن و دل میں راسخ ہے تو آپ سمجھ پائیں گے۔ یہ بتاؤ جناب فاطمہ زہرا کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ 18 سال کا کیا تصور ہے؟ کیا ہے ذہن میں؟ کیا آتا ہے 18 سال خاتون کے لیے، عورت کے لیے بھرپور جوانی کی عمر ہے۔ تاریخ سے اتنا پوچھ لو کہ فاطمہ کس حالت میں تھی؟ ہاتھ میں عصا، کمر جھکی ہوئی، بال سفید۔ بس 2 منٹ ہے عزیزوں، جی بھر کے پرسہ دے لیجیے آپ۔ اس سلسلے کی کل آخری مجلس ہوگی، حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ ہاتھ میں عصا، کمر خمیدہ، بال سفید۔ اب یہ 3 منزلیں ہیں آل محمد کے یہاں، بال سفید ہونے کی 3 منزلیں۔ پہلی منزل فاطمہ زہرا۔ اچھا صاحب یہ بال سفید کتنی دیر میں ہوئے جانتے ہو؟ کتنی دیر لگی؟ نہیں، وہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کھڑی ہے 7 گھنٹے، آخر میں گواہ علی، حسن، حسین، ام ایمن، جس پر دعویٰ وہ بھی بیٹھا ہے، اس کا ساتھی بھی بیٹھا ہے، جس پہ دعویٰ تھا اس نے لکھ کے دیا کہ ہاں آپ جائیں، مگر دوسرے لے کے چھینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چھینا۔ فاطمہ کھڑی ہے، ادھر علی، ادھر حسن، ادھر حسین، ادھر ام ایمن۔ اس نے نوشتہ چھینا اور پھاڑا اور پھینکا۔ جتنی دیر میں پھاڑا اور پھینکا فاطمہ کے بال سفید۔ باپ پہ رو تیرے بال سفید ہو گئے۔ ایک جگہ اور سناؤ بال سفید کہاں ہوئے؟ علی اکبر کی ماں، فاطمہ کی بہو۔ یہ سارے واقعات دہراتا رہا ہے زمانہ۔ کربلا، جناب لیلا کا نام لیلا نہیں ہے، فاطمہ ہے۔ لیلا لقب ٹائٹل ہے، لیلا لیل سے بنا ہے۔ لیل رات کو کہتے ہیں، رات کو سیاہی کی وجہ سے تاریکی کالی ہوتی ہے رات، اس لیے لیلا کہتے ہیں۔ جناب ام لیلا کے بال اتنے کالے تھے مطہر زلفیں کہ عرب میں کسی خاتون کی نہیں تھی۔ بھائیشتہ پوچھ لو کربلا سے، یہ بال کیا سفید رہ سکے؟ یہ فاطمہ کی بہو ہے جو فاطمہ کے غم کو پھر سے گردش میں لا رہی ہے۔ جب اکبر کا لاشا لائے ہیں امام حسین، علی اکبر کی 18 سال کی عمر ہے۔
18 سال کا جب لاشا لائے ہیں وہ خیمے میں رکھا ہے، میں نے بس تمام کر دیا ہے۔ یہ فاطمہ کا غام کربلا میں پھر سے تازہ ہو رہا ہے۔ ساری سیدانیاں آئیں، وہ فاطمہ، وہ زہرا، وہ علیہ، وہ محمدہ، وہ مظلومہ، وہ غربتہ۔ علی اکبر کی لاش پر سب رو رہے ہیں۔ یہ فاطمہ کا سن ہے 18 برا۔ توجہ کیجئے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سب ہیں مگر اکبر کی ماں لالا نہیں ہے، کہ ذرا لیلا کو بلا۔ لالا کو لایا گیا، لالا نے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹے ماں آ گئی۔ بیٹے فاطمہ کے پوتے ماں آ گئی، مگر یہ نہ سمجھنا اکبر کہ لیلا تجھ پہ روئے گی۔ لیلا تجھ پہ روئے گی؟ نہیں بیٹے، تجھ پہ رونے والی میں ہوں، میں اس پہ روؤں گی جس پہ کوئی رونے والا نہیں۔ اللہ فاطمہ کا لال کو سلامت رکھے، تجھ جیسے اکبر قربان۔ کالے بال ہے کالے بال۔ واپس چلی لیلا، لیکن ممتا نے پھر واپس کیا۔ آپ نے کہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، کہاں بھابی؟ کہا مجھے چکر آ رہے ہیں، ذرا سنبھالو۔ علی کی بہو کہہ رہی ہے، اے فاطمہ کی بہو، فاطمہ کی بیٹیوں سے چکر آ رہے مجھے سنبھالو۔ کہ بھابی کیا بات ہے؟ بازو پکڑے، کہ میرے اکبر تک لے جائیے۔ اکبر تک لائی، جناب زینب نے پالا ہے نا، 18 سال کا ہے، ماں بھی یاد آ رہی ہے، بھابی کو لے کر پکڑ کے لائی دونوں شہزادیاں۔ یہ اکبر کے لاشیں پائی، آنے کے بعد کہا اکبر دوبارہ آ گئی ہے تیری ماں، مگر رونے کے لیے نہیں۔ سنیے گا، میں ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ تیرے سینے پر نیزہ مارنے والا کیا کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ ارے اتنا کا ایک ہائے کا نعرہ مارا، زمین پر گری، جب گری بال کالے تھے، جب اٹھایا تو بال سفید ہو چکے تھے۔ واہ غربتہ، واہ ولدہ، واہ فاطمہ، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ اللہم لن قطعت فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ ماتم حسین